الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس مختصر نشست میں ہم سورۃ الانعام کی 59 نمبر آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک آیت ہمیں اللہ رب العالمین سبحانہ وتعالی کے کامل علم کے بارے میں بتاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات اس میں یہ کہی گئی کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ کچھ احادیث ہیں وہ دیکھ لیجئے اس بارے میں۔ ہمارے معاشروں میں یہ جہالت ہے کہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے پاس پوچھنے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں کچھ احادیث دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کا مکمل حوالہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجومی کاہن ہے، اور کاہن جادوگر ہے، اور جادوگر کافر ہے۔ تو پہلی بات ہم نے اس میں یہ جانی کہ غیب کا علم بس اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا لا يعلمها الا هو، اور غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے سب سے اللہ واقف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اجمالی علم کا تذکرہ ہے کہ خشکی اور سمندر کی ساری اشیاء سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور اب تفصیلی علم کی بات آگے ہو رہی ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ کسی درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے تاریک پردوں میں، ظلمات یعنی اندھیروں میں، کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے اللہ باخبر نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اجمالی علم کہ تمام کی تمام اشیاء، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، اور تفصیلی علم کہ کسی درخت کے سے گرنے والا کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو، اور زمین کی تاریک تہوں میں کوئی ایک دانہ بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے کیوں کر غافل رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم تو تمام کائنات پر محیط ہے، اور یہ تخمینی علم نہیں ہے کہ اندازے پہ ہو، بلکہ یقینی علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو بھولتا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سہو و نسیان اللہ کو لاحق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی علم رکھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے بلکہ یہ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے۔ یہ اس آیت کا مضمون تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ دلیل دی ہے۔ یہ فرمایا ہے سورہ ملک میں کہ الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے گا؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہ علم نہ رکھتا ہو؟ تو یہ بڑی اہم آیت ہے۔ یہ دیکھیں، جس اللہ کو درختوں سے گرنے والے پتوں تک کا علم ہو، وہ ہم سے کیوں کر بے خبر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری سنتا ہے، اور ہمارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے، اور ہم سے زیادہ وہ ہم کو جانتا ہے، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اور پوری طرح رکھتا ہے۔ یہ اس آیت کا مضمون تھا۔ اس کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیں۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دعا کیجئے کہ وہ باخبر ہستی ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔